بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور آج جو ہے موضوعات بڑے عجیب و غریب سے ہیں, سینسٹیو ہیں. ویسے تو اس ملک میں سینسٹیوٹی ختم ہی نہیں ہوتی, اور اب تو ڈیفائن بھی ہونے لگی. ہاں سینسٹیوٹی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم سب انسینسٹیو ہو گئے. ہاں جی. اور سیلف سینسرشپ کا یہ, بلکہ سینسرشپ کا یہ عالم ہے. میں بتا دوں آپ کو کہ کل ایک بل پاس ہوا ہے, اور اس بل کے بارے میں کم از کم دو چینلز کا مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ پروگرام میں وہ ایجنڈے میں شامل تھا. ٹاپ آف دا لائن گیسٹ میرے کو ایک دوست نے پوچھا, یار گیسٹ کنوں کریے؟ میں کہا جنرل عبدالقیوم نو کر لو, وہ ایکس مین سروس سوسائٹی کے. تیسرے نے مجھے بلایا ہوا تھا اور 1 گھنٹہ پہلے فون کر کے کہا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ کینسل ہو گیا. یعنی کل اس خبر کا, وہ خبر کیا تھی, وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی. اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا یہ عالم ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آرمی ایکٹ کے خلاف عدالتوں میں کھڑی ہے, لیکن اس ترمیم کے اوپر اس نے ووٹ دیا. لبیک ہے جی. تو نہیں, لبیک والی گل غلط ہو جائے گی. لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ویڈیوز آئے ہیں امریکہ سے. ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کزن سجاد برقی صاحب کی ہے, وہ جنرل برقی صاحب کے صاحبزادے ہیں جی, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ جو کانگریس مین ہے براڈ شرمن, ان کو کہہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ 6 اور ہیں کانگریس مین, کہ جناب آپ نے پاکستان کو کتوں کے آگے ڈال دیا ہے, محاورتاً کہہ رہے ہیں, اور آپ نے $3 ارب بھی ان کو اٹھا کے دے دیا ہے, جیسے IMF نے نہیں دیا, امریکہ نے دیا, اور آپ کب تک وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ان کی بات کریں گے. اچھا, میں جو دلچسپ بات ہے محیط پیرزادہ سے پہلے دوسری محیط پیرزادہ کی, لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں کہ جب عمران خان کے دور کے اندر وہاں پہ لوگ جاتے تھے, مطلب پاکستانی ڈیسیڈنٹ جو تھے, بلوچ نیشنلسٹ ہمارے, پشتون پی ٹی ایم کے لوگ, وہ جا کے وہاں پہ کوئی کرتے تھے نا کٹ وکٹ کہ جناب ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مظاہرہ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, مظاہرہ بھی کرتے تھے. تو یہی سجاد برقی صاحب جو تھے, یہ ساتھ میں گنڈے لے کے ان کے اوپر حملہ ہو جاتے تھے. اور ایک حملہ ایسا بھی تھا جو وہ براڈ اسی شرمین سے ہی مل رہے تھے, اسی سے ہی مل رہے تھے, تو انہوں نے اوپر حملہ کیا تھا اس کے باقاعدہ, اور کرسیاں الٹ دی تھیں اور ان کو دھکے دیے تھے, اور ایک قدر تک انہوں ہی باج گیا سی کانگریس مین بھی, ٹھیک ہے. تو اب وہ جناب اس کے سامنے جا کے عرض داشتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ محیط پیرزادہ صاحب نے وہاں پہ جو اپنے اس بیان کے اندر جھوٹ بولا ہے, ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے FBI نے بتایا ہے کہ مجھے خطرہ ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے FBI کو انٹرویو میں بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یار یہ بتایا جاتا تھا کہ جرنلسٹ ایسا ہونا چاہیے. He is not journalist. نہیں سر, پریزنٹ کیا گیا نا اس کو, پہلے کک آؤٹ کیا گیا وہاں سے. سر یہ کسٹم کوئی بھی مطلب کلیئرنس تو نہیں دیں دے سن بغیر. ہمارے ہاں دیکھیں جس طرح سیاست میں کچھ وہ ہوتے ہیں نا الیکٹیبلز, وہ بیسیکلی پیراشوٹر تو خیر نہیں ان کو کہنا چاہیے, لیکن وہ الیکٹیبل جن کی وجہ سے الیکٹیبلز ہوتے ہیں, صحافت میں بھی, وکالت میں بھی, وکالت میں بھی, سیاست میں بھی, بنیادی طور پہ عدالت میں بھی بنیادی طور پہ کچھ لوگ لگائی جاتی ہیں. جی ہاں, کولیبوریٹ. آپ اندازہ فرمائیں, میں بات آخری فکرہ, آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ صاحب جو تھے, جب بھی پیشی ہوتی تھی ہماری کسی جگہ کے اوپر, تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس طرح کا جرنلزم کریں, یہ ہوتا ہے جرنلزم. ہاں ٹھیک ہے, کیسے دیکھیں وہ ولاگ کرتے ہیں, کیسے انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کو 20 کروڑ روپے سالانہ ملتے تھے. جی جی, عمران خان صاحب, گلوبل ولیج اسپیس, ٹھیک ہے, وہ بنائی ہوئی تھی. پھر وہاں پہ خواتین اچھا میں چونکہ جو آج کل مارننگ شوز بھی ہوسٹ کرتی ہیں اور کالم بھی لکھتی ہیں, جو کہ ان کو لکھے لکھائے مل جاتے ہیں. پھر 2-3 خواتین کے نام کے اوپر ایک دن ایک کوئی کالم چھپ جانا. تو ویسے تو یہ جو صاحب ہے نا, خدمات. اچھا, پھر ہمارے جو ہیں ISPR والے,
وہ ٹریننگ سیشن رکھا کرتے تھے اور ان ٹریننگ جرنلسٹوں کے لیے اور ان ٹریننگ سیشن کو یہ موصوف خطاب فرمایا کرتے تھے اور لمبی لمبی اماؤنٹس ان کو ملا کرتی تھیں. اور یار وہ اب اسی ادارے کے اوپر جس نے ان کو پالا اور ان کو صحافی نہ ہونے کے باوجود ان کو ٹی وی سکرین لے کے دی, جیو میں کس نے فون کیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, پھر باقی دنیا میں کس نے بھجوایا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, جہاں پہ یہ اب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ آخری اسائنمنٹ پہ تھے وہاں سے ان کی تنخواہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی. اچھا جی. ابھی بھی جاری ہے اور ڈالروں میں جاری ہے. اچھا لیکن صرف اس ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, صرف وہ اس ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو آپ نارتھ کوریا کے ساتھ کرتے ہیں, جو ایران کے ساتھ کرتے ہیں, جو افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے. اور وہ سجاد برقی صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ میں انہیں $3 ارب دے دیے ہیں اور انہیں کچھ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے, پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے, پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں جا کے. لیکن یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے جو اصل سہولت کار تھے جنہوں نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید, انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ حکومت جا رہی ہے, 15 دن رہ گئے ہیں, اس کے بعد دیکھیے گا یہی حکومت والے بیٹھ کے ایسی ایسی تقریریں کیا کریں گے باجوہ صاحب کے خلاف اور فیض حمید کے خلاف, جن کی زبان سے آج ایک لفظ نہیں نکلتا ان کے بارے میں, کیونکہ آج وہ خود ذمہ دار ہیں, آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بعد میں کہانیاں سنائیں گے ہمیں اور وہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب عیش کریں گے, اور ان کے پالے ہوئے یہ لوگ یہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سارے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. اچھا ذرا سی بات پہ آپریشنز ہو جاتے ہیں, لوگ اٹھائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ لوگ پاکستان کے خلاف بیٹھ کے, وہ اسد کیسر ہے وہ روز اٹھا کے خط لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہ UN کو لکھ رہا ہے, وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو لکھ رہا ہے. ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے, بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے سارے مل کے. آپ کیا کہہ اس نے پریس کانفرنس کر دی تھی. سب رقیبوں سے ہونا خوش, سب رقیبوں سے ہونا خوش, پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کناں ہو گئی. مجھے چونکہ میں ایک جمہوریت پسند ہوں تو مجھے فیض حمید اور قمر باجوہ سے کوئی لینا دینا نہیں, اس لیے کہ یہ تسبیح کی لڑی کے دانے ہیں. یہ ایک کردار ہے, یہ ادارہ جاتی ہے. اس ملک میں جب 4 دفعہ ملک کا آئین توڑا گیا ہے اور اس ملک پہ قبضہ کیا گیا ہے, اس ادارے نے بطور ادارہ ملک پہ قبضہ کیا, غاصب قرار دیا تھا حمود الرحمان کمیشن ایک ہی دفعہ. ٹھیک ہے نا, جس سے یعقوب علی خان نے بھی غاصب, جیسے یعقوب علی خان کو تو گھر بھیج دیا تھا, انوار الحق کو لے آئے تھے. رحمان نے کوئی نہیں انہیں غدار ڈکلیئر کیا, کچھ نہیں. بالکل کیا. کیسے کس ریکارڈ پر, میری یاد سن لیجیے نا, کسی پولیٹیکل حکومت نے وہ رپورٹ سن لو یار. میرے بھائی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اور چیز ہے. آسمان جیلانی کیس میں, اچھا کیس میں, آسمان جیلانی کیس میں جس میں ملک غلام جیلانی جو تھے ان کی نظر بندی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی مظفر قادر, جو وہ والے سر عبد القادر جنہوں نے پریفس لکھا تھا نا بانگے درا کا, ان کے صاحب زادے تھی. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں مجیب الرحمان شامی تھے. ان سب کے انہوں نے مارشل لاء کو چیلنج کیا تھا. وہ کیا 22 دسمبر کو تھا, جب یحییٰ خان کو استعفیٰ دیے 2 دن گزر چکے تھے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, ایک طرف افسوس ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں ہم نے صحافت کا, دلیہ کا, اتنے اداروں کا نام لیا ہے, دیکھیے زوال کبھی ٹکڑوں میں نہیں آتا. زوال ہمیشہ اجتماعی ہوتا ہے, جامع ہوتا ہے. انصاف اور ناانصافی بھی ٹکڑوں میں نہیں ہوتی, جامع ہوتی ہے, ہمہ گیر ہوتی ہے, ہمہ جہت ہوتی ہے. پستی کی حد بھی نہیں ہوتی. سلیکشن بورڈ نالائق ہے. سلیکشن بورڈ کو تہذیب نہیں ہے کہ کن کو چننا, وہ جن کو چنتے ہیں وہ یہی کیوں نکلتے ہیں. محیط پیر زادہ ہی کیوں نکلتے ہیں, سیاستدانوں میں عمران خان ہی کیوں نکلتے ہیں, شیخ رشید ہی کیوں نکلتے ہیں. سلیکشن بورڈ نالائق ہے. نہیں, فیکٹری کا مسئلہ ہے ابھی تو. ہاں, فیکٹری میں اگر آپ نے فٹ بال کی فیکٹری یا کسی بھی چیز کی فیکٹری وہی نکلے گا نا. پڑھاتے ہی ہیں, آپ سکھاتے ہی ہیں. نہیں تو کرے وہ گلا کرے, وہ گلا کرے. اب آپ دیکھیں یہ جو رضی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا نا, اب اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے لے کے جاتے ہیں. جب IMF کے ساتھ یہ حکومت ڈیل کر رہی تھی آغاز پر,
تو شوکت ترین اپنے اس وقت کے دونوں منسٹرز کو، پنجاب کے اور کے پی کے دونوں کو کہتے تھے کہ معاہدہ نہیں ہونے دینا. ہاں عمران خان صاحب روزانہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن رہا ہے. ٹھیک، یہ پاکستان کو پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمنٹل کرنے یا ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات، لیکن اس کو بہرحال ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد جو پاکستان کو عمران خان صاحب اپنی ناکامی کی سزا دے رہے تھے، پروجیکٹ سری لنکا کی شکل میں دے رہے تھے. یہ جو وہاں برکی صاحب اپنا بیٹھ کر بریڈ چیئرمین کے سامنے وہ اپنا دکھڑا رو رہے ہیں، پاکستان میں کوئی ہم میں سے بیٹھا ہوا یہ شخص نہیں کہے گا کہ ہیومن رائٹس کی صورتحال آئیڈیل ہے. آپ بالکل نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں پر ایک منتخب ایم این اے جس کا مطالبہ کیا تھا کہ یار میرے علاقے میں مجھے امن چاہیے، ہاں، یہاں پر وہ لوگ جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں جی آ گئے اور یہ ہو رہا ہے، وہ لوگ آ کر یہاں پر کس طرح حملے کر رہے ہیں. علی وزیر کی بات کر رہا ہوں، نہیں نام لے رہا ہوں میں آگے. وہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک دن اس کو اجلاس میں نہیں آنے دیا جاتا تھا. ایون وہ وہاں تک کہ جب یہ والی حکومت آئی تب بھی بیچارہ علی وزیر جو ہے وہ جیل میں تھا. نہیں، آپ کے وزیر خارجہ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں بے بس ہوں. تو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہماری کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہی، لیکن کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی امداد بند کر دو. ہاں، عمران خان 2011 کے جلسے میں 30 اکتوبر کے جلسے میں کھڑے ہو کر اگر منصور اعجاز کا حوالہ دیتا ہے، جھوٹا ایک کہانی جو بنائی گئی تھی میمو گیٹ کی، تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں جی. اگر وہ سچ بھی تھا. اور جو ہیومن رائٹس کے اصل میں کارکن ہیں نا جی، انہوں نے پاکستان کے مفاد کے بارے میں اس طرح سے کبھی بات اس لیے نہیں کی کہ میں نوجوانی سے جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں میں شامل رہا اور ہوں. مجھے اس پہ فخر ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ یہی لوگ جو آج اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران خان کی پارٹی کیا کر رہی ہے، انہوں نے انسانی حقوق کا نام لینے کو گالی بنایا، انہوں نے ان تنظیموں کو بے بس کیا، انہوں نے ایسی ریگولیشنز کی کہ وہ کام ہی نہ کر سکیں ان کو. اور چنانچہ انسانی حقوق والے جو ہے نا وہ کسی کے باج گزار نہیں ہیں، وہ اپنے ملک کے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ناانصافی کہیں گے. جو انسانی حقوق کی دہائی دے رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر جو عمران خان کے لوگ، جی، یہ وہ عمران خان ہے جو انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو خونی لبرل کہا کرتے تھے. کہتا تھا ٹھیک ہے، لبرل فاشسٹ، وہ حامد میر صاحب نے عجیب و غریب لفظ ایجاد کیا ہوا ہے، لبرل فاشسٹ. عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی تھی تو پھر کپڑوں تک چلے جاتے تھے. ہوا ہے بھائی 2007 میں جو گولڈ جوہرنا کی کتاب جی اس کا ٹائٹل ہے مطلب فاشسٹ. اگر بندہ فاشسٹ ہے تو لبرل کیوں ہے؟ ان کی بات کی ہوئی ہے. لیکن سوال ہے نا، اگر ایک بندہ فاشسٹ ہے تو لبرل کیسے ہے؟ یا تو فاشسٹ ہے یا لبرل ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. نہیں کمبینیشن ہونا، لیکن بہرحال نہیں ہوتا، جو بھی ہے ان کا خیال ہوتا ہے ان کے بنانے سے ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اگر زیادتی کا شکار ہونے والی 7 سال کی بچی کے کپڑے ناپ رہے ہوں، وہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں پاکستان کو امداد کیوں دی ہے، یا پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھو. ہم بات کریں گے، مرد رپورٹ نہیں ہے، عورتیں ایسے جی میں ان کی بات وہی بات کر رہا ہوں. تو وہ بات کریں گے تو وہ کریں گے ہی پاکستان کے خلاف بات. انہوں نے پاکستان کا ہمارا جو سماجی فیبرک ہے وہ تبدیل کر لیا ہوا ہے. دیکھیں وہ ہم بات ایک بار کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو نے وہ ہمیشہ وہ باریک لائن رکھی ہے کہ ملک کا مفاد اور چیز ہے اور کوئی ایک دو جرنیل جو کام کرتے ہیں وہ اور چیز ہے. تو اس پہ بھی خیر میرا تو وہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جب قبضہ ہوتا ہے تو پھر تو ساری رل کے کرتے ہیں. ہمیں ایک دفعہ بتا دیں نا کہ بھائی ہم اس فرد کو مجرم سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ غیر مشروط وابستگی کا اعلان کریں. جب ادارہ جو ہے وہ 42 دن اٹھا کے ملک پہ قبضہ کرنے والے بندے کو جس نے 9 برس جو ہے وہ امریت رکھی ہے اس کو اٹھا کے اسپتال میں رکھتا ہے، پھر باہر بھیج دیتا ہے، اور پھر باہر جا کے اعلان کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے. وہ اس کا راحیل شریف کا نام لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ساری کچھ چیزیں سہنے کے باوجود کسی نے ریاست کے خلاف بات نہیں کہا کہ ملک کے مفاد اداروں کے خلاف بات نہیں کہی. تو اب یہ اگین پھر بات وہی ہے کہ یہ تو سوچنا چاہیے فیکٹری والوں کو. ہاں، مینوفیکچرنگ فالٹ.
دیکھیے جہاں یہ ذرا آپ اوپر کر دیں. اداروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس ملک میں تو ہمارے پاس پہلے ہی اتنے زیادہ مقدس ادارے ہیں جن کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے 10 دفعہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, گھر جانا ہے ہم نے اس بارے میں بھی سوچتے ہیں. اور آپ کے ملک میں قوانین اب ایسے بنائے جا رہے ہیں کو مزید جو پستی ہے ان تمام تر معاملات میں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک تو آپ بات کر رہے تھے سینسرشپ کی, ایک لفظ آپ نے اس کے اندر سیلف سینسرشپ کا آپ کے منہ سے نکلا. نہیں میں نے نکلا نہیں, نکالا ہے. نکالا آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیے جو ہمارے ملک میں جنرل ضیاء سے لے کے جنرل ایوب سے لے کے جو ماحول بنا ہوا ہے وہ مجھے بار بار وہ کتاب یاد آتی ہے وہ 1984 کہ دیکھ رہا ہے, اور نہ آتے ہوئے بھی یہی ہوتا ہے یار کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن رہا ہے. جو رہ کے آئے ہیں عمران خان کے دور میں جیلوں میں, انہوں نے آ کے بتایا نا کہ ہمارے واش روموں میں ہمارے شاورز میں کیمرے لگے ہوئے تھے. دیکھیے اور یہ وہاں یہ انسانی حقوق کی بات کرنے والا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا پہلے میں جا کے ان کے اے سی اترواؤں گا. وہ اے سی جو ہے وہ کسی پروٹوکول. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس کو بڑا تفصیل سے آپ احباب نے بہت اچھے پرسپیکٹو میں اس کو ڈسکس کیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ادارے جو ان لوگوں کو دودھ پلا رہے تھے, پال پوس رہے تھے, وہ بھائی وہ کس کی فنڈنگ ہے, وہ کس کے اکاؤنٹس ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی کہاں پہ ہوتی ہے. ایک نمبر 2 میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سینسرشپ اب مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس قسم کے کانسیکوینسز, یہ آپ کو 2 سال میں 2.5 سال میں جس طرح عمران پروجیکٹ کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے اس کے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو ہم انجینئرنگ جس وقت ابھی دور حاضر کی اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا کانسیکوینس آپ کیا فیس کرنے جا رہے ہیں بھائی, ہمیں وہ تو بتائیے. ان کے ساتھ آپ نے ان کو کون بتائے گا, کوئی نہیں بتائے گا, کوئی بھی نہیں بتائے گا. What I want to say is کہ وہ تو نظر آئیں گے, وہ تو نظر آئیں گے. بتائے گا کون, ہمارے ملک وقت بتائے گا, وقت کیا بتائے گا. ہمارے ملک میں وہ بصیرت موجود رہی ہے جو جانتی ہے آج بھی کہ آج جو ہو رہا ہے 2 سال بعد کیا نتیجہ بتائے گا. آج اگر بتائے گا تو یہ عمران شفقت بتائے گا, یہ وجاہت مسعود بتائے گا, یہ رضوان رضی بتائے گا. جب یہ وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب بتائیں گے, یہ شہباز شریف بتائیں گے, یہ بلاول بھٹو صاحب بتائیں گے, یہ آصف زرداری صاحب بتائیں گے. چونکہ وقت گزر چکا ہوگا, اس وقت ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوگی. اس وقت ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکیں گے آپ نے کیا کیوں نہیں. اس وقت وہ بتائیں گے یار مجبوری بڑی تھی, مصلحتوں کی ضرورت ہے, ایوولوشن ہے, وقت لگتا ہے. اچھا آج ہم لوگوں نے بتانی ہے یہ بات. نہیں دیکھیں اس گورنمنٹ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم, ہاں جی دونوں ہی, ہاں انہوں نے پہلے پیکا بنایا تھا, نون لیگ نے پیکا بنایا تھا, اور سائبر کرائم ایکٹ, ٹھیک ہے جی. اب وہ کوئی ای اتھارٹی بنا رہے ہیں, کچھ اس طرح کا سین ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے نا, کم از کم یہ تو ہو گیا نا, حکومت اتنی سچی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اتھارٹیرین ہے تو اتھارٹی بنا رہی ہے. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ وہی جو نور اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اٹھایا گیا تھا پیکا کے تحت, اور جب آپ کو اٹھایا گیا نہیں وہ تب وہی مسلم لیگ نون انہی کی ساری لیڈرشپ وہ جناب احتجاج کر رہے تھے کہ یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ فلاں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یا میرا یہ خیال ہے, یوں سمجھیں کہ شاید حکومت کسی اور کی ہوتی ہے, یہ اس میں شراکت ہوتی ہے, فیصلے کوئی کر رہا ہوتا ہے, یہ فیصلے کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. ضیاء الحق نے کہ یہ انتقال اقتدار نہ کہیں, یہ شراکت اقتدار ہے. تو وہ چونکہ آل پاورفل تھا, لیکن اس کے بعد سے ہم نے کبھی انتقال اقتدار دیکھا نہیں. ہم بھٹو صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہلوا کے بھیجا تھا کہ وی آر ناٹ یٹ آؤٹ آف جنگل. شراکت اقتدار بھی کدھر ہوتی ہے, شراکت اقتدار بھی جیسے خارجہ پالیسی وغیرہ, ٹریڈ پالیسی وغیرہ. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پیکا کا ذکر کیا, پیکا کا ہم نے تو بھگتا ہی بھگتا جرنلسٹوں نے. اس کے بعد آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے کارکن اندر گئے اور ابھی تک ان کے خلاف مقدمات ہیں, ان کے مقدمات جو ہیں وہ فیصل نہیں ہوئے, حل نہیں ہوئے, وہ ان کے خلاف ہیں. وہ میکسیمم نمبر مطلب کہ 4 فگر سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, 1000+ لوگ ہیں وہ ابھی بھی مقدمات بھگت رہے ہیں اور پیکا ایکٹ کے بھگت رہے ہیں.
अभी पिछले दिनों इनके एक कारकुन को उन्होंने इसी के तहत उठा के कम से कम 3 माह तक जो है वो उसकी हवा नहीं लगने दी। एनी हाउ ये अथॉरिटी है जी। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि यार पहिया दोबारा ईजाद करना है आप, ठीक है ना। देखिए जो ऐप्स हैं, ये यूट्यूब जिस पे आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, या ये ट्विटर है या फेसबुक है, इन ऐप्स के हेड ऑफिस हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के इलेक्शन के अंदर शक पड़ता है कि फेसबुक और ट्विटर की वजह से इंटरफेरेंस हुई है। वो उनके सीईओ को तलब कर लेते हैं सेनेट की, कांग्रेस की कमेटी के अंदर और सेनेट की कमेटी के अंदर, ग्रिल करते हैं उसकी, ऐसी तैसी करते हैं और उसे कहते हैं कि ये काम करके इतने दिनों के अंदर हमने बताओ, वो बताता है, ठीक है। सेम यूरोपियन यूनियन तलब करती है उसको, वहाँ पे उनकी जो है वो क्वेश्चनिंग होती है। मुझे समझ नहीं आती कि हमने ये इशू दिया हुआ था, अब तो ये अथॉरिटी बन रही है, वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के अथॉरिटी के ऊपर एक तो ये पड़ी हुई है कि एक ख़ास महकमे से रिटायर होने वालों ने वहाँ पे आके मुसल्लत होना होता है, वहाँ पे कोई टेक्निकल नेचर के लोग नहीं आते, आते भी हैं तो उसको ये आप पूछ सकते हैं कि इत्थे किन्ने वाट का बल्ब लाना, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ है वो उन्होंने नहीं पता है, और उस गल की अहमियत क्या है वो भी उसे नहीं पता। या ज़्यादा से ज़्यादा वो डाटा इकट्ठा करते हैं कि यूट्यूब कितना देखा जाता है, ट्विटर के ये उनका सबसे बड़ा कारनामा वो हैं सार्फिन है पाकिस्तान में, ये डाटा वो इकट्ठा करके वो कहते हैं लो जी बड़ा ठीक होएगा। वजह भी तो हो सकती है ना, मेरी बात, जो 5वीं पुश्त की दोगली अखलाकी पॉलिसी चल रही थी, जो लोग चला रहे थे, पीटीए या कोई भी अथॉरिटी उन तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या है, अब पीटीए चेयरमैन की पोस्ट जो है ना वो बिकने लगी है। अच्छा जी, 20 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 40 है। अच्छा हाँ, तो अब जो पैसे दे के आता है वो कहता है मैं काम सारे क्यों करा। नहीं तो वो पैसे दे के आंदा तो पैसे किਵੇਂ इकट्ठे करदा? सर टेलीकॉम किनको रेगुलेट करती है पीटीए? टेलीकॉम कंपनियों को, सेलुलर कंपनियों को। तो पेमेंट उसकी सेलुलर कंपनियां करती हैं कि साडा बंदा रख लो। जिवें आरफ हबीब कहता है ना कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन दे विच 2 डायरैक्टर मेरे होणगे ते मैं मुल्क चलन देना, वरना मैं नहीं चलन दिंदा स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे तरह वो कहंदे ने टेलीकॉम कंपनियां वाले, और वो कला नहीं है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਇੱਕ ਡੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਉਮਰ ਵੋਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ। अच्छा ये टेलीकॉम पे तो वो सारे काम करे। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, पीटीए जो है ना जी भाईजान, गल ये पीटीए का पहले दिन ही काम नहीं था, ये पेमरा का काम था। अब पेमरा को चूंकि आपको एक जर्नलिस्ट की ब्लैकमेलिंग में आके चेयरमैन पेमरा को एक्सटेंशन देना पड़ गई है, और वो आपकी बात अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा आपने एक नई अथॉरिटी बनाई है ताकि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई थोड़े से पाकिस्तान में बैठ के बात करने वाले हैं उनका मकू ठप्पा जा सके। चलें साडा ते मकू ठप लोगे, तो वो जरा लंदन का बाजा आदल राजा जरा उत्थे बैठ के रोजाना बाजा बजा रहा होता है, या वो वो बाकायदा तौर पे जो है वो एंटाई स्टेट, एंटाई पीपल, एंटाई कंट्री बातें कर रहा है, एंटाई ह्यूमन भी इवन उसकी बात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। ह्यूमन का हम उससे तवक्को नहीं करते। ओके हम सिर्फ ये तवक्को करते हैं कि उसको कुछ 2 साल ट्रेनिंग दी गई थी, काकूर में उसको प्रेडिक्शन करवाई थी, उसको कुछ समझाया गया होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि अब मेजर के ओहदे पे रहा है वो पलटून वगैरह जो है वो। देखें बात ये है इसमें जो है ना, जिसको खूबसूरती तो नहीं कहेंगे, कि खूबसूरती तो नहीं कहना चाहिए, आयरनी जिसको कहते हैं, हाँ, सितम ज़रीफ़ी, सॉरी सितम ज़रीफ़ी देखें कि मेरे वाल कर लो कोई गल नहीं, हाँ वो मैं जानना। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये कानून हमारे खिलाफ लाते हैं, बोलते हैं इनके अपने बंदे हैं। और उन्होंने इसलिए कहा है कि सिलेक्शन बोर्ड निकम्मा है। हमें तो अच्छा नहीं पता कि मुहब्बे वतन कौन है, देखिए गैर मुहब्बे वतन कौन हो सकते हैं। अच्छा नहीं, वजाहत मसूद की महारत ही इसमें है कि मैंने तमाम कवानीन के अंदर रह के अपनी बात किस तरह करनी है। हाँ। जिस तरह जुबान को पता है कि 32 दांतों के अंदर रह के उसने अपना काम कैसे करना है, तो बड़ा खौफ हमें तो पता है, आपको तो पता है। वो जेडी ये लेके आंदे ने ना बाहरों, उन्होंने नहीं पता होता। नहीं उनको पता होता है। देखें उनको पता होता है। देखिए मामला ये है कि इन लोगों की सिलेक्शन होती क्यों है, वो इसलिए होती है कि आपने फोकस जो है
शिफ्ट करना है। एक चीज जो आपके मुल्क में हो रही है उससे आप दूर ले जाएं फोकस, उनका काम ही यही है। हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी इतने $1 मिलियन हमने तांबे के ज़खायर बेच के शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, तो आगे भी जो है हम दुनिया की बेहतरीन ताकत बनने वाले, मुआशी ताकत बनने वाले। अच्छा, अब हामिद मीर साहब हमें ये तो दिखाते हैं कि हम मुआशी ताकत बनने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वहाँ से चंद किलोमीटर्स के फासले के ऊपर जो शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के बाद लोगों के घर तबाह हो गए, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उन बच्चों के स्कूल ख़त्म हो गए, हेल्थ के जो भी वहाँ पे डिस्पेंसरी या जो कुछ था मलिया मेट हो गए, वो खेमे लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब ये डायरेक्टली लिंक करता है ये इशू आपका आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त कार्रवाइयाँ जा रही हैं, जो दूसरे मुल्कों से आके लोग यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं। मैं लफ्ज़ दे सकता हूँ लेकिन वो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आई एम बीइंग केयरफुल। जब आप इन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करते, इनको रोजगार फराहम नहीं करते, तो ये जाके फिर 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के ऊपर इन लोगों की नौकरियां करते हैं जो आपके मुल्क के अंदर तकरीबकारी की कार्रवाइयां करते हैं। तो जो इनका एसेंशियल या प्राइमरी इनका टास्क है, वो टास्क ये है कि जो मुल्क के अंदर मसाइल डिस्कस करने ओ नहीं करन देने, ऐसी यू मूव देम फोकस अवे फ्रॉम इट। ये जो कवानीन तो आप बना रहे, कवानीन आप बना रहे, फैसले कौन करेगी? वो अदलिया जो एक बच्ची को मुर्दा हालत बच्ची की करने वाली, जो अपने तरफ से तो मार चुकी थी, वो सिविल जज की रिजवाना, हाँ जी, सिविल जज की बेगम को वो हिफाजत जमानत दे देते हैं जज। उन जजों के पास ये जाएंगे मामलात। यानी कोई इंसानियत नाम की चीज़ है कि उस बच्ची की मुलजिमा को हिफाजती जमानत देने की कोई तुक है, कोई चीज़ है? कर देता हूँ भाई। देखिए, मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैं रजी भाई मुझे आपसे एक सवाल भी करना है। लेकिन उससे नहीं मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ही सीनियर मोस्ट, तो सवाल इनसे ताल्लुक़ रखता है, इनके शोबे से। भाई सहाफ़ी है तो वो कहता है ये हमारी कम्युनिटी का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसकी खबर नहीं लगानी। बिल्कुल से होता है ना, बिल्कुल होता है। न्यूज़ रूम में होता है ना कि ज़रा हथौला रखना है, अपना बंदा है, सहाफ़ी है, अपना बंदा है, वकील है, पेटी बंद भरा है अपना, पुलिस वाला कहता है। यही जो है वो जुडिशल कम्युनिटी में है कि अपना बंदा है, जज है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि अगर अदलिया एक उसकी जो अकाई है वो है कमज़ोर तरीन शहरी को इंसाफ फराहम करना और इक्वल इंसाफ फराहम करना, ये हमारे आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे अगर ये मसाइल मौजूद हैं कि अदलिया में सही काम नहीं हो रहा या सिलेक्शन बोर्ड अच्छा नहीं था, सिलेक्शन बोर्ड अच्छा नहीं था, तो ये जो कवानीन बन गए हैं, हालांकि मेरे ख्याल में ये टेबल हुआ है, नून लीग के एक वज़ीर ने वहाँ पे पेश किया है और पार्लियामेंट में मौजूद सब लोगों ने पास किया है। हमारा ख्याल है कि उन लोगों ने किया है जो सिलेक्शन बोर्ड ठीक नहीं है। अच्छा, बिजली ठीक नहीं आ रही, फ़लाँ नहीं ठीक आ रहा, तो ये जो सारे मसाइल हैं, मेरे ख्याल है फिर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करें, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए। वो आजकल जो है वो ज़राअत में के मामलात में मसरूफ़ हैं, उनके बारे में आप बात ना करें। मैं भाई रज़ी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि रज़ी ये जो नया ये सारी जिम्मेदारी उनको हुकूमत पाकिस्तान ने तकवीज़ की है, उनकी मंजूरी से, हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से हुई है ना। ये जो बात हमें 6 महीने बाद या 10 महीने बाद बैठ कर बताएंगे कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था, अब बोलें, इस वक्त क्यों नहीं बात करते? या मज़ामत कर, अगर उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है, मैं तो समझता हूं बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन्हें ठीक लग रहा है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब तो पासनामा पेश करने को तैयार हैं। दो ये आपको गलत लग रहा है, आप बोलते जाएं, उनको तो ठीक लग रहा है। आपसे वो ये है, देखिए क्या सहाफ़ी इंसान नहीं है, उससे गलती नहीं हो सकती, उसकी खबर बाउंस होती है ना, होती है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन वाला किस्सा डाला जा रहा है, इसके बाद सहाफ़त कैसे हो पाएगी? देखिए ये अंसार अब्बासी ये खबर कैसे लीक कर पाएगा, बयान कर पाएगा कि जनाब ये JIT जो है ये व्हाट्सएप पे बनाई गई। अब इसाक डार को ना, अब इसाक डार का नाम देने वाले कि जी वो निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वो खबर गलत साबित हुई, फैसला वापस हुआ, जो भी हुआ खबर। अच्छा, अब इसाक डार साहब क्या करें
کہ وہ شہباز رانا کے خلاف مقدمہ کریں جا کر. یار خبر کا قومی سلامتی کے معاملات نہیں سر سائبر وہ جو دوسرا پیکا کے تحت ڈالا ہے نا اس میں, وہ اس میں صحافی بھی آ رہے ہیں نا. ہاں جی, مس انفارمیشن اور ہاں جی اصل میں خبر صحافت کو اور سوشل میڈیا پر ہونے والی جو یہ جو ٹرولنگ ہے نا, اس کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں اصل چیز یہ ہے, مکس کیا جا رہا ہے. نہیں اس کا سیدھا سا ایک طریقہ مزے ہے. کی بات یہ ہے کہ صحافت چل رہی تھی, اس کے کچھ نارمز تھے, اس کے کچھ ایتھکس تھے, انہوں نے باہر سے آ کے اس کو توڑنے کی کوشش کی, کچھ حصہ توڑنے میں بھی کامیاب ہوئے, لیکن جو پھکڑ بازی تھی, جو رنگ بازی تھی, جو گالم گلوچ تھی, جو کردار کشی تھی, وہ نہیں کر پا رہی تھی صحافت. تو پھر اس کے لیے سوشل میڈیا بریگیڈ بنائی گئی جڑی آج کل اپنے آپ نہیں پائی. ویسے معاف کیجیے گا, صحافت میں بھی انہوں نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا, کون سا لفظ ہے اور کون سی بد تہذیبی ہے جو حسن نثار نے نہیں کی. کیا مس انفارمیشن میں یہ بات نہیں آتی کہ 2014 کے دھرنے میں ایک بندہ بیٹھ کے سوال کر رہا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ مرنے والوں کی تعداد بتاؤ. اور ایک فکرہ لے لیں, بسم اللہ. اور ISPR کی کوئی ڈاکومنٹری اس مونسٹر حسن نثار کو ڈسپلے کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی. کامران خان نے جس دن افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے کا اعلان ہوا, ٹیلی ویژن کی سکرین پہ کہا شکریہ ISI, کہا کس نے؟ کامران خان نے. یہ مس انفارمیشن نہیں تھی, یہ ڈس انفارمیشن نہیں تھی. ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں. اچھا نہیں تو ویسے ایک فون کس نے کیا تھا, وہ جو ساری سٹوری ہے کہ گجرانوالے پہنچنے سے پہلے بحال ہو جائیں گے, ساری چیزیں اوپن ہیں, اس میں کون سی غلط تو پھر بات؟ معاف کیجیے گا, اس خبر وہی خبر ان کا بندہ دے تو ٹھیک ہے, جب نور اللہ دے تو وہ پکڑا جائے. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ گیلانی صاحب اور صدر صاحب کی ملاقات کے بعد صدر صاحب کی اجازت سے وزیر اعظم نے آرڈر کیا تھا کیانی صاحب کو کہ آپ فون کریں. ان کے پاس بیلنس ختم ہو گیا ہوگا. ہویا یا نہیں ہویا, وہ متحد سی نے کروایا. دیکھو اس میں کون سی بات ہے, ڈپلومیٹک سورسز کے اسلام آباد میں جن کے کہنے پہ نکلے تھے ان کے کہنے پہ جانا, انہوں نے کہا جی کٹوایا ہے نا باہر, انہوں نے اندر بھی بھیجو. یہ آخری جملہ لے لیں, یہ اس کے اوپر چلیں آپ کلوز کر لیں اگلے پروگرام کے اندر. میرا خیال ہے کہ آگے ہم نے یہاں پر تو جنرل سی گفتگو ہوئی, ابھی ایک دو ایشو ہیں بڑے اہم, وہ اگلی نشست میں آ کے بات کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.